بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفہ ٹی وی کے ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ اسلامی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوران سفر انوکھے معاملات پیش کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کسی ولی کی رہنمائی کر رہے ہیں تو کبھی آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کی ہزاروں سال زندگی کی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں واقعات آپ کے ساتھ منسوب ہیں۔ کوئی آپ کو فرشتہ کہتا ہے تو کچھ لوگ آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں جنہیں حیات ابدی حاصل ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو رجال الغیب میں سے شمار کرتے ہیں، اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ناظرین، ملک شام میں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تو حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی شام میں تشریف فرما ہوئے، تو اس کے فوری بعد وہاں خضر علیہ السلام اور باقی ابدال بھی پہنچ گئے۔ سب حضرات نے اس ابدال کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ کے بعد حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ قسطنطنیہ میں سے فلاں کافر کو یہاں میرے پاس لا کر حاضر کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً اس کو بارگاہ غوثیت میں حاضر کر دیا۔ حضور غوث پاک نے اس کافر کو مسلمان کیا اور اسے ابدال کا عہدہ عطا فرما دیا، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقی سب ابدالوں کو فرمایا کہ جو ابدال انتقال کر گیا ہے اس کی جگہ میں نے اس کو ابدال مقرر کر دیا، جس پر تمام ابدالوں نے اپنا سر جھکا دیا۔ اسی طرح اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ ایک روز محبوب سبحانی غوث السمدانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منبر پر بیٹھ کر واز فرما رہے تھے۔ دوران واز آپ اٹھ کر چند قدم ہوا میں چلے اور فرمایا، اے اسرائیلی ٹھہر جا اور محمدی کا کلام سن۔ بعد میں آپ سے دریافت کیا گیا کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام یہاں سے گزر رہے تھے، میں نے ان کو اپنا کلام سنانے کے لیے ٹھہرایا تھا تو آپ ٹھہر گئے۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی ہوتے تو حضور غوث اعظم آپ کو اے اسرائیلی کہہ کر نہ پکارتے، لہٰذا آپ اللہ کے ولی ہیں اور رجال الغیب سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حیات جاودانی حاصل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے ہی مخلوق خدا کی خدمت اور مدد کرتے آئے ہیں۔ ناظرین، آج جو میں عمل بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ہی منسوب ہے، جس پر عمل کر کے جسم سے ہر طرح کی درد ختم کی جا سکتی ہے، بلکہ تھوڑی عقل استعمال کر کے جسم سے شوگر اور خارش بھی ختم کی جا سکتی ہے، بلکہ ہر طرح کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، واقعہ یوں ہے کہ مرات الاسرار اور رسالہ قشیریہ میں ہے، حضرت احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے زمانے میں نامور اولیاء کبار میں شمار ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے، مقامی معالجین نے علاج معالجہ کیا مگر آپ کو آرام نہ آیا۔ آپ نے اپنا قارورہ ایک عیسائی طبیب کو بھیجا تاکہ وہ آپ کا علاج تجویز کر سکے۔ وہ عیسائی طبیب علاج معالجے میں بہت مشہور تھا، عیسائی تو اسے مسیحا کہتے تھے۔ حضرت احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قارورہ لے کر ہیرا اور کوفہ کے درمیان ہی پہنچے تھے تو ہمیں ایک خوش شکل اور خوش لباس شخص ملا۔ اس نے ہم سے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے اس شخص کو بتایا، محمد بن سماک بیمار ہیں، ان کا قارورہ لے کر فلاں عیسائی طبیب کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ شخص ہماری بات سن کر بولا، سبحان اللہ، واہ جی واہ، اللہ کے ولی کا قارورہ اللہ کے دشمن کے ہاتھ میں جائے گا۔ اس نے قارورہ والی بوتل پکڑی اور ایک سوکھے درخت پر دے ماری، وہ درخت اسی وقت سرسبز ہو گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، جاؤ ابن سماک کو کہنا درد کے مقام پر انگلی رکھ کر یہ آیت وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ پڑھے۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ حضرت احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم واپس آ گئے اور محمد بن سماک کی خدمت میں رستے میں جو ہمیں واقعہ پیش آیا وہ سنا دیا۔ آپ نے درد کی جگہ انگلی رکھ کر یہ آیت وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ پڑھی تو وہ درد ختم ہو گیا۔ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو پیارے ناظرین، یہ عمل 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، کی آیت نمبر 105 میں ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ ناظرین، اس عمل کا مفہوم سمجھنے کے لیے انگریزی میں بھی ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ with truth have we sent it down وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ and with truth hath it descended، پیارے ناظرین، عالم اعلیٰ اوپر ہے اور عالم اسفل نیچے ہے، یعنی کلام کا علو سے اسفل کی طرف آنا نازل ہونا کہلاتا ہے۔ اسی طرح شفا اور برکت اوپر علو سے ہی آتی ہے، جبکہ بیماری اسفل یعنی نیچے کی طرف ہی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیات مبارکہ کا دم ڈالتے ہوئے مریض پر اوپر سے نیچے کی طرف کو ہی پھونک ماری جاتی ہے، اور ہاتھوں کے پاس بھی اوپر سے نیچے کو ہی کیے جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس عمل مبارک کے دم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس جگہ درد ہو اس درد کے مقام پر اپنی دائیں شہادت کی انگلی یا پورا دایاں ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ درد ختم ہونے کی نیت سے یہ عمل پڑھے اور جھاڑ دیں۔
انشاءاللہ شفا یابی ہوگی کہ یہ عمل مبارک 7 مرتبہ پڑھ کر مریض کے سر سے لے کے پاؤں تک پھونک ماریں، یعنی اس آیت مبارکہ کے معنی و مفہوم کا نور اس مریض پر سر تا پاؤں ڈالتے جائیں۔ نور کا رنگ نیلا آسمانی تصور رکھیں۔ اس رنگ میں حقیقت محمدیہ کی وجہ سے شفائی انرجی ہے۔ پھونک مارتے ہوئے بیماری کے دفع ہونے کا بھی تصور رکھنا ہے۔ اس طرح یہ 3 مرتبہ 7 بار یہ عمل پڑھ کر مریض پر پھونک مارتے جائیں، اس کی درد اور بیماری اس کے جسم سے خارج ہو جائے گی۔ اور میں مریض کو اس دوسرے طریقے کے مطابق ہی دم ڈالتا ہوں۔ بہرحال پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ اپنے عمل میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے کسی بھی چاند گرہن میں اس عمل کی 21,000 مرتبہ اول آخر 21 بار درود شریف پڑھ کر زکوٰۃ پوری کر دیں، یا پھر روزانہ 1000 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مسلسل 21 روز اس کی زکوٰۃ پوری کر دیں۔ زکوٰۃ پوری کرنے کے بعد اس عمل مبارک کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں تاکہ تاثیر برقرار رہے۔ ناظرین، جب بھی دم ڈالیں بھرپور توجہ اور قوت ارادی سے دم ڈالیں کہ جو ہی مریض پر دم ڈالا مریض کڑک ٹھیک ہوا۔ اللہ تعالی آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین۔